علامہ زیغم عباس مجتبائی صاحب کو جلوہ افروز ممبر ہوں اور ذکر محمد و آل محمد آپ سب کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کریں۔ ان کے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز ذاکر اہل بیت بحر المصائب جناب صفدر عباس نوتک صاحب خطاب فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ نہیں آج نہیں بیٹھا، آج دل نہیں کر رہا میرا بیٹھنے کا۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم وإلیہ المصیر وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي قيل في شانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شانه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة الأبدية وعلى أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات۔ انتہائی واجب الاحترام عزادار مولا حسین کا ماتمی، ایک نمازی مومن عزادار مولا سجاد کا چنا ہوا بھائی طاہر سلیم اور ان کے انکل اور ان کے علاوہ آپ کے جتنے مرحومین ہیں سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ مولانا العلی العظیم صلوات بر محمد و آل محمد۔ پروردگار اس پاک ذکر کے صدقے میں، قرآن کے صدقے میں، ذکر حسین کے صدقے میں بھائی طاہر عباس کے درجات بلند فرمائے، مالک ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور بادشاہ علی اکبر کی جوتی کا صدقہ مولا ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ ظاہر ہے کہ حدیث نبوی ہے کہ جو ہماری محبت میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، تو یقیناً عزادار ہیں، اور میرے خیال میں 15-20 سال کا میرا تجربہ ہے کتابوں کا۔ میری 15-20 سال کی جو پڑھائی اگر ایک جملے میں بند کی جائے تو میں آپ کو سناتا ہوں، وہ لفظ یہ ہے کہ اس سے بڑا انعام اور عزت رتبہ مل ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص حسین کی عزاداری سے منسوب ہو جائے۔ یعنی بھائی طاہر سلیم کا جو نام ہے وہ عزاداری کے نام سے جڑا ہوا ہے، یعنی جتنے، میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں جو پاکستان کے بڑے لیول کے ذاکر ہیں، یقین جانیے کہ یہ جو آپ کا 429 ہے نا، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں سچی بات کہوں، میں ممبر پہ ہوں، مجھے خدا کی عظمت کی قسم آپ کا 429 یا کھچی والا یا تاندلے والا مشہور ہی اس کی وجہ سے ہے۔ یعنی اگر ہم ذاکر جانتے ہیں نا ان علاقوں کو تو یہ اسی کی وجہ تھی، کیونکہ وہ سخی حسین کے ساتھ منسوب تھے، مولا ان کے مزید درجات بلند فرمائے۔ بس میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ کوئی شک نہیں کہ یہ اتنا بڑا صدمہ ہے کہ
ہم پوری زندگی بھی اس مومن کو یاد کرتے رہیں تو ہماری زندگی تھوڑی ہے، چونکہ وہ مولا حسین کے نوکر تھے۔ لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب ہم مجلس کرواتے ہیں تو حسین کے پاک نانے کا فرمان ہے کہ جہاں بھی مجلس ہو تم پہ واجب ہے میرے بھائی علی کا ذکر کرو۔ تو اس حدیث کے صدقے میں میری گزارش ہے کہ جتنے بھائی کیمرے کے پیچھے ہیں، نظر اللہ نیاز حسین اٹھ کے مجلس میں آ جائیے۔ اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، وہ بے شک اپنی جگہ رہے۔ جو نوجوان ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، ان سے گزارش ہے کہ کوئی بھائی بھی کیمرے کے پیچھے نہ رہے، مہربانی۔ جی جی، نظر اللہ نیاز حسین آپ بھی آ جائیے، مولا کے صدقے میں آ جائیے۔ زندہ آباد، مردہ آباد، اللہم صلی اللہ۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے اجازت دیتے ہیں میں تھوڑا قرآن پڑھ لوں جناب؟ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ سورہ بقرہ اصالِ ثواب ہے، انشاءاللہ اس کے بعد پھر وہ عبادت بھی ہوگی جو کائنات کی سب سے عظیم عبادت ہے۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ، دوسرا سورہ، نام سورہ کا سورہ بقرہ، اور آیت کا نشان 124 100۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس سے پہلے کہ میں عربی تلاوت کر کے قصیدہ شروع کروں، جو مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں یا بچے بیٹھے ہیں، میں بزرگوں کے دعاؤں کے صدقے میں ان تک ایک شیعت کا عقیدہ پہنچاؤں۔ بیٹا جو آپ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، بیٹا توجہ سننا آپ نے۔ بیٹا مذہب جعفری کا عقیدہ یہ ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء میں سوائے حسین کے نانا کے باقی جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ایک مرتبہ مذہب جعفری کا عقیدہ پھر سن لیجئے۔ ماتم کرنے والے مذہب میں، علی ولی اللہ والے مذہب میں، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والے مذہب میں انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ سوائے پاک بطول کے بابا کے باقی جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سب سے افضل حضرت ابراہیم ہیں۔ اب ذرا ان کے عہدے گنیے کتنے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ نبی ہیں، رسول ہیں، فاتخذ ابراہیم خلیلا، خلیل ہیں، وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، صدیق ہیں یعنی نبی ہیں، رسول ہیں، مہربانی، خلیل ہیں، صدیق ہیں۔ یہ چار بیٹا یہ چار عہدے، یہ چار پھول اللہ نے حضرت ابراہیم کے شانے پہ سجائے ہیں۔ اگر کسی کے موڈے پہ چاچا جی ایک پھول ہو، وہ سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرتا، حالانکہ وہ پھول عام سا ہوتا ہے جسے لگایا بھی درزی نے ہوتا ہے، اور میں اس پھول کی بات کر رہا ہوں جو درزی نے نہیں بلکہ اللہ نے لگائے ہیں۔ شاعر صاحب مولا آپ کی عزت میں فرمائے چار پھول، توجہ رکھیے گا، چار پھول۔ کتنا بھی غم کا دن ہو، کتنا بھی غم کا دن ہو، غازی کے بابے کی شان میں بولنا اس وقت بھی عبادت ہوتا ہے۔ ذرا اپنے آپ کو اپنے ثابت کرنا کہ آپ کتنے بڑے مومن ہیں۔ اتنے بڑے حادثے اور نقصان کے باوجود بھی ہمارا چہرہ علی کے ذکر میں کھل جاتا ہے۔ چار عہدے اللہ نے ابراہیم کے مونڈے پہ سجانے کے بعد کہا ابراہیم اگر تو امتحان دے ہم تجھے امام نہ بنا دیں۔ مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مل کے اونچا نعرہ حیدری، اللہ تیری جوانی سلامت رکھے بھائی، مولا میرے بھائی کے درجات بلند فرمائے دی۔ بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بیٹا جو آپ بچہ پتر آپ ذرا کھڑے ہو جاؤ، ہاں آپ، کیونکہ باقی بالکل چھوٹے ہیں۔ بیٹا آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 9th میں۔ بیٹا آپ نے جھجک محسوس نہیں کرنی، شرمانا نہیں، چکنا نہیں، آرام کے ساتھ میرا سوال سن کے جواب دو، چونکہ بیٹا مائک آن ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ بیٹا آپ یہ بتائیں کہ جب کوئی شخص، کوئی بچہ 4تھی جماعت پاس کر لے تو وہ 3ری میں ہو جاتا ہے؟ جی کتنی میں ہو جاتا ہے؟ شاباش بیٹا بیٹھ جاؤ۔ بچہ پہلے مسکرایا ہے کہ مولوی نو اینا بھی نہیں پتا چاچا جی کہ جو بندہ 4تھی جماعت پاس کر جائے وہ کتنی میں ہوتا ہے؟ ہمیں کہتا ہے شیعہ کافر ہیں، ان کے عقیدے الٹے ہیں۔ مولوی صاحب غور سے قرآن پڑھیے، ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے، پھر اللہ کہتا ہے امتحان دے تجھے امام بنا دے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کے مطابق امامت نبوت سے بھی افضل ہے۔ ہائے ہائے صدقے جاواں، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ مولا آپ جی بسم اللہ کرا، جی بسم اللہ۔ حیدری مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ وہ چہرے سلامت رہیں جو اپنا غم بھلا کر علی کے ذکر میں خوش ہوتے ہیں، اللہ ان چہروں کو سلامت رکھے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے انکل جی۔ اس کا مطلب ہے بنص قرآن امامت، بھائی جان
نبوت سے بھی افضل ہے، امامت رسالت سے بھی افضل ہے۔ چاچا جی خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست، اور دوست کو پنجابی میں کہتے ہیں یار۔ اتنے مجمع میں سے 5 بندے بولے میں راضی ہوں، اس کا مطلب ہے قرآن کہہ رہا ہے امامت یاری سے بھی افضل ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بھائی بسم اللہ کرنا، امامت یاری سے بھی افضل ہے اور امامت صدیق ہونے سے بھی افضل ہے۔ اچھا اس کا مطلب ہے 5واں عہدہ امامت ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر امتحان دے، میں نے 4 سے 5 مرتبہ لفظ چاچا جی امتحان استعمال کیا، اور کچھ میرے بھائی ایسے ہیں چہرے سے دیکھ رہے ہیں جن کا چہرہ بتا رہا ہے کہ وہ آنکھوں سے پوچھ رہے ہیں کہ زیغم مجتبی یہ بھی تو بتا کہ امتحان تھا کیا جسے دینے کے بعد اللہ نے ابراہیم کو امامت جیسا عہدہ 5واں عہدہ عطا کیا۔ میں آدھا فکرہ کہوں گا، آدھا فکرہ مجھے پتا، چونکہ بھائی طاہر سلیم وہ شخصیت تھے کہ آدھا فکرہ کہا جاتا تھا، وہ جملے پہ پہلے پہنچ جاتے تھے، اور آپ بھی انہی کے رشتہ دار ہیں، وہی سرزمین ہے، انشاءاللہ آپ بھی بول پڑیں گے اور وہ بھی انشاءاللہ سن رہے ہیں، اور وہ اب ولایت کے نشے میں ہوں گے انشاءاللہ، قبر کے اندر ولایت کے نشے میں ہوں گے مولا علی کے صدقے میں۔ آپ نے بھی میرا ساتھ دینا تاکہ جملہ کہوں۔ وہ امتحان تھا کیا بیٹا؟ 100 سال یا 99 ایک کم 100 سال حضرت ابراہیم کی ایج تھی اور آپ بے اولاد تھے۔ 99 سال کے بعد چاچا جی اللہ نے بیٹا عطا کیا، نام اسماعیل رکھا۔ جیسے وہ اسماعیل 13 سال کا ہوا، حضرت ابراہیم خود 112 سال کے ہو گئے۔ اللہ نے کہا ابراہیم اگر امتحان امامت لینی ہے نا تو اپنے ہاتھوں سے اپنا بیٹا ذبح کر تاکہ زمانے کو سمجھ آئے بھائی جی اللہ والی امامت بیٹا دینے سے ملتی ہے۔ ہائے ہائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جسے مولا علی نے ہاتھ دیا ہے ہاتھ اٹھائے جی، حیدری بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بھائی بہت شکریہ بھائی جی ذاکر صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے، امامت جیسا عہدہ دیا۔ اچھا اس کا مطلب ہے ابراہیم امام ہے، ابراہیم امام ہے، نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے، امام۔ لو جی اب وہ پہلا فکرہ جس کی وجہ سے میں نے یہ قرآن کی آیت کا قصیدہ شروع کیا تھا۔ پروردگار جب 4 عہدے بڑے بڑے نہیں بلکہ وڈے وڈے 4 عہدے تھے، نبوت ہے، رسالت ہے، خلت ہے، صداقت ہے، جب 4 عہدے پہلے موجود تھے پھر تو نے 5واں عہدہ دیا کیوں؟ خدا کی عظمت کی قسم یہاں بیٹھے بیٹھے معراج نہ ہو جائے، مجھے مولا عباس نے اپنے در کا ذاکر بنایا کیوں ہے؟ اگر آپ نے توجہ فرمائی تو 4 عہدے پہلے موجود تھے پھر 5واں وڈا عہدہ امامت دیا کیوں؟ آواز زیغم مجتبی ہذیان نہ بک۔ ہم نے ابراہیم سے کام چاچا جی اتنا بڑا لینا تھا، مالک آپ کو صبر دے، ہم نے ابراہیم کے کام اتنا بڑا لینا تھا کہ ابراہیم کو امام بنانا ضروری تھا۔ مولا کون سا کام؟ فرمایا ہم نے ابراہیم کو چاچا جی ہم نے ابراہیم کو امام بنا کر، آپ کے لیے رکاؤں، ابراہیم کو امام بنا کر ہم ابراہیم کے ہاتھوں سے وہ گھر بنوائیں گے جس کے سینٹر میں علی آئیں گے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بھائی بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم ابراہیم کے ہاتھوں سے وہ گھر بنوائیں گے جس کے سینٹر میں علی آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے علی نے جس گھر میں آنا ہو۔ ہائے ہائے چاچا جی آپ نے معمار کعبہ کہا، اب میں چونکہ ایک سادہ بندہ ہوں، ذرا ان پڑھ آدمی ہوں، تو میں پنجابی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے ابراہیم نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، صدیق ہیں، امام ہیں، مستری ہیں۔ انکل جی فرما رہے تھے معمار کعبہ، یہ پڑھا لکھا لفظ ہے، معمار کعبہ کا مطلب بھی وہی ہے، لیکن جو میں پکار لوں یہ سادہ ترجمہ ہے، مستری ہیں۔ بیٹا حضرت ابراہیم کیا ہے؟ یہ چھٹا عہدہ ہے، امامت کے بعد مستری ہیں۔ پروردگار آپ کے سامنے یہ دیوار ہے، بلڈنگیں ہیں، مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، کوئی دیوار ہو دنیا کی، اب مجھے یہ بتائیے کہ تنہا مستری بناتا ہے یا کوئی اس کا ہیلپر بھی ہوتا ہے؟ پاجی اسے کیا کہتے ہیں؟ مزدور۔ ذرا بولی کیا کہتے ہیں؟ مزدور۔ بیٹا آپ نے میرے ساتھ نوجوانوں آپ نے ساتھ مزدور ہوتا ہے۔ آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن، لوگ تو عام طور پہ کہتے ہیں کہ شیعوں کو قرآن نہیں آتا، نہ ذاکر کو پڑھنا آتا ہے، نہ مجمع کو سننا آتا ہے۔ اے قرآن ذرا تو بتا، اگر کعبے کا مستری ابراہیم ہے تو مزدور کون ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر صدقے جاواں اگر کعبے کا مستری ابراہیم علیہ السلام تو مزدور کون ہے؟ تو پھر قرآن بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اللہ کہتا ہے مستری ابراہیم ہے، صدقے جاواں مزدور اسماعیل ہے۔ میں آپ کی اجازت سے چاہتا جی، آپ کی اجازت سے میں ذرا بچوں کو بیدار کرنے کے لیے ایک فکرہ بدل رہا ہوں۔ بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستری ہیں، حضرت
اسلام لو بیٹا انہوں نے پہلے روک لیا، آپ تک جملہ پہنچنے سے پہلے انہوں نے روک لیا. چاچا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں مائک پہ منہ رکھ کے کیمرے کے سامنے سارے پنڈال سے معافی چاہتا ہوں جی، میرے منہ سے لفظ ٹھیک نہیں نکلا، میں نے کہہ دیا رضی اللہ. چاچا جی مجھے کہنا کیا چاہیے تھا؟ پاجی آپ کیا بول رہے ہیں، کیا کہنا چاہیے تھا؟ مولوی صاحب تو کہتا ہے پٹا کٹی کرنے والے، چھریاں مارنے والے، پٹھا ان کا مذہب ہے، یہ کافر ہیں. اس ذرا قرآن سر پہ رکھ کے بتا، جس گھر کا مستری علیہ السلام ہو اس کا مالک رضی اللہ کیسے ہو جائے گا؟ شاباش حیدری، صدقے جاواں مالک آپ کی عزت اور رزق میں اضافہ فرمائے. بھائی بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. جناب سیدہ آپ کی عزت اور رزق میں بھائی اضافہ فرمائے. سرکار توجہ ہے جناب کی؟ فاجی جی بسم اللہ. مولا آپ کی عزت اور رزق میں اضافہ فرمائے. اس کا مطلب ہے نبی ہیں، رسول ہیں، صدقے جاواں کیا کمال کا مجمع، خلیل ہیں، صدیق ہیں، امام ہیں، مستری ہیں. بیٹا جو چھوٹے بچے بیٹھا پتر میرے ہاتھ کو دیکھ کے بتائیے کتنے عہدے ہو گئے؟ آپ پتر یہ جو بڑے ہیں نا یہ سب کچھ جانتے ہیں، انہوں نے علماء کو سنا ہے، انہوں نے ہزاروں میل سے سنی ہے زندگی میں. یہ حسین کے ممبر کا صدقہ ان کو سب کچھ آتا ہے. میں ذاکری کرتا ہوں بچوں کے لیے، اگر ایک بھی بچہ سمجھ جائے، چونکہ آپ ہمارا کل ہیں، اللہ آپ کی 100 سال زندگی کرے، آپ ہمارا کل ہیں، کل کو آپ حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کریں گے، یہاں بیٹھیں گے، مجلسیں کروائیں گے. اس لیے آپ نے توجہ رکھنی ہے. پتر کتنے عہدے ہو گئے؟ پروردگار، اب بیٹا دیکھنا میں زور نہیں لگاؤں گا لیکن سارا مجمع بولے گا. پروردگار اتنے بڑے عہدے، عہدہ تو ایک مان نہیں 6 عہدے. پروردگار بس ایک مہربانی فرما، اس ذرا قرآن سے بتائے گا کہ اتنے بڑے عہدے والے نبی ابراہیم کا مذہب کیا تھا؟ ہائے ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو صدقے جاواں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مولا ذرا بتائے گا کس کا مذہب کیا تھا؟ ہائے ہائے، خدا آپ کو سلامت رکھے. انکل جی مہربانی، میں نے پہلے کہا تھا نا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ پہلے بول پڑتے ہیں. تو 6 عہدوں والے پتر، 6 عہدوں والے نبی کا، جو حضرت آدم سے افضل ہیں، جو جناب نوح سے افضل ہیں، جو حضرت موسیٰ سے افضل ہیں، جو حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں، جو کائنات کے ہر نبی سے افضل ہیں، سوائے پاک حسین کے نانا کے ہر نبی سے جناب ابراہیم افضل ہیں. اتنا بڑا نبی، 6 عہدوں والا نبی، پروردگار بتائے گا اس کا مذہب کیا تھا؟ بھائی جان پھر قرآن بولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ صافات. میں بیٹا دیکھنا، میں آدھی آیت پڑھوں گا اور آدھی یہ خود بول پڑھیں گے. یہ ہے ممبر حسین کا صدقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ، بول پڑھنا بیٹا، بول پڑھنا، صدقے جاواں لا ابراہیم. اچھا اب ذرا جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں بیٹا آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ اس کا تلفظ کیسے ہے. بیٹا ایک حرف ہے لام زبر الف، لا، جو آپ کے کلمے کے آغاز میں ہے، لا الہ، صدقے جاواں. اس لا کا مطلب ہے نو، نتھنگ، ناٹ، نہیں. اور ایک حرف ہے لام زبر لا، لمبا نہیں، لام، اے دیکھو لام زبر لا، اس کا مطلب ہوتا ہے پکی بات ہے، اسے کہتے ہیں لام تاکید. یہ پکی بات والا لام اس آیت میں ہے. وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ، لا نہیں، لا ابراہیم. اللہ کہتا ہے پکی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں سے تھا. مذہب، چاچا جی صدقے جاواں، تواڈے اس تو صدقے جاواں چاچا جی، مذہب جعفری کی جتنی تفاسیر ہیں شیعوں کی، ان میں لکھا ہے کہ جب چوتھے آسمان پہ پیغمبر اعظم نے بوقت معراج والی رات نماز پڑھائی تھی نا 1.25 لاکھ نبیوں کو، تو نماز مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم نے، اسی نبی نے، حضرت ابراہیم نے دیکھا شمال کی جانب سے ایک بڑا سا نور جو سورج سے افضل ہے وہ یوں طلوع ہوا اور نوری ناقے پہ سوار ہے، اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے نور ہیں. تو حضرت ابراہیم ہمارے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بڑا نور کون ہے؟ فرمایا یہ میرا چھوٹا بھائی علی ہے. یہ نور کون سا ہے؟ فرمایا یہ میرے بھائی علی کا ہے. اور کہا یا رسول اللہ یہ اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے نور ہیں یہ کون ہے؟ بھائی اب یہ اشارہ آپ سمیت بھائی طاہر سلیم سمیت سب کو شامل ہے. یہ چھوٹے چھوٹے نور کون ہے؟ فرمایا یہ قیامت تک پیدا ہونے والے میرے بھائی علی کے شیعہ ہیں. اب حضرت ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ مہربانی کیجئے، اللہ سے سفارش کیجئے مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے. یہ روایت ہے شیعوں کی. ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ توبہ توبہ استغفار، یہ شیعوں کے عقیدے ہی الٹے ہیں، یہ پٹھی باتیں کرتے ہیں. اور شیعوں، اور جہاں لکھا ہے نا حضرت قرآن میں حضرت میرے لئے دیکھا جی حضرت ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھے. اور پچھلے پاسے دیکھو، پچھلے صفحے لکھا ہے حضرت نوح کے شیعہ تھے. مولوی صاحب کوئی بات نہیں، نوح ہی صحیح تھا تو شیعہ. مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. نوح ہی صحیح، بھائی جان میرا ذرا ساتھ دیجیے گا، نوح ہی صحیح تھا تو شیعہ. اور اللہ کے بندے حضرت ابراہیم جناب نوح کے شیعہ تھے. نہیں سنے؟ حضرت ابراہیم جناب نوح کے شیعہ تھے. مولوی صاحب علی کے شیعہ نہ صحیح،
नूह के सही थे शिया, और इब्राहिम शिया थे। बनस्से कुरान ऊंची आवाज में जोर लगा के कैमरे के सामने कह रहा हूं, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, बनस्से कुरान इब्राहिम शिया थे। अब अगर कोई कहे शिया काफिर है, अगर अपने बाप का है तो वड्डी ईद पे कुत्ता ज़िबा कर, बकरा तो शिया की अलामत है। भाई सदके जावा, मालिक आपकी इज्जत रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। भाई बहुत शुक्रिया। चाचा जी, अंकल जी, जो जरा सुने बात को, हजरत इब्राहिम नूह के शिया थे, कोई बात नहीं, जरा मेरे साथ दीजिए जनाब। हजरत साहब, मुफ्ती साहब, अगर हजरत इब्राहिम नूह के शिया थे तो नूह किसके शिया थे? चाचा जी, मैं कोई हुजरे में थोड़ी बैठा हूं, मैं मिंबर पाक पे हूं और माइक पे मेरा मुंह है। अगर हजरत इब्राहिम नूह के शिया हैं तो नूह किसके शिया हैं? तो उलमा फरमाता जी, नूह जो है ना वो हजरत आदम के शिया थे। तो चाचा जी फिर गल मुक्की ना, आदम किसके शिया थे? जो छोटे बच्चे बैठा, बेटा मेरी बात समझ आ रही है? बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, ये बड़ा सब कुछ जानते हैं, मैं से आपके लिए, ये तो सिर्फ सवाब के लिए बैठे हैं, सीखना कुछ आपने है बेटा। अगर हजरत इब्राहिम शिया है जनाब नूह के, तो जनाब नूह किसके शिया? कहा आदम के। तो हजरत आदम किसके शिया हैं? सवाल तो फिर होगा ना। तो खुदा की कसम, जब हजरत आदम ने बोरियत महसूस की थी ना, जन्नत में बोरियत, अल्लाह ने कहा कैसी जन्नत? कहा मालका बड़ी सोहनी है, पर पता नहीं मुझे, मेरे दिल में लगता है कि कुछ कमी है। फरमाया मैं तेरा खालिक हूं, मैं जानता हूं तुझे क्या चाहिए। दाईं तरफ देख। जैसे हजरत आदम ने देखा, हजरत अम्मा हवा खड़ी थी, हजरत आदम उनकी तरफ बढ़े, अल्लाह ने कहा ठहर जा, तेरी है अभी तेरी नहीं, पहले निकाह होगा। मालिका पढ़ निकाह। फरमाया पहले हक्कुल महर होगा। का परवरदिगार हक्कुल महर अभी तो दर्जी मुझसे पैदा होगा ना, मेरा ब्याह होगा तो दर्जी आएगा ना, अभी तो जेब भी नहीं है, कहां से दूं? फरमाया मुझे माल की नहीं, तो परवरदिगार हक्कुल महर में दूं क्या? फरमाया उन पर दरूद पढ़। भाई खुदा आपको सलामत है, जो बंदे मजलिस में बैठे हैं भाई, नौजवान भाइयों, उन पर दरूद पढ़ जिनके सदके में तू लायके सजदा हुआ है। कलमा तैयबा की कसम, तेरे मेरे सगे बाप मासूम आदम ने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मुस्तफ़ा के लिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मुर्तज़ा के लिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, फातिमा के लिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, हसन मुज्तबा के लिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, हुसैन सैयद शुहदा के लिए। चाचा जी, अल्लाह आपके बेटे के दर्जात बुलंद फरमाए। अभी हुसैन की नून अब्बा जी के मुंह में थी, अल्लाह ने कहा जा हवा हलाल है। पता चला अब जो भी पैंटन से लड़ के शादी करेगा उसके घर में बीवी है, निकाह नहीं है। भाई सदके जाना, मालिक आपके हाथों को सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। बिस्मिल्लाह भाई। मालिक आपको सलामत रखे, सफर बेखतर फरमाए। ठीक है, आप करिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। थोड़ा थोड़ा और पढ़ लें भाई। अच्छा चले, मालिक आपको सलामत रखे। मैं दो चार जुमले और कहता हूँ, फिर मेरे भाई आगे उनको मेंबर देता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। चाचा जी, मेरा ख्याल है थोड़ा थोड़ा थके हुए हैं आप, है ना? लगी? अच्छा, अल्लाह मोहम्मद मोहम्मद। अब्बा जी का निकाह हो या तौबा, वो कबूल हुई है अली और नबी के सदके में। मेरे भाई सफदर नोतक साहब, मालिक मजीद इज्जत में इजाफा फरमाए, उनके मुंह से भी निकला कि बेशक, क्योंकि ये तफासीर में लिखा हुआ है, ये किसी छोटे से जाकिर की बात नहीं, ये तफासीर अहले बैत की बात है कि हमारे बाप आदम का निकाह हो या तौबा, ये कबूल हुई है अली और नबी के सदके में। अगर सारे बोले गाजी के बाबे के सदका, तो फिर जुमला कहूं मौलवी साहब, अब अगर तुझे अली अच्छा नहीं लगता तो फिर दो में से एक काम कर, या अकीदा बदल ले या अब्बा बदल ले। भाई मालिक आपको सलामत है। जी इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है तेरे पास? फिर देखा जाए, नबी है, रसूल है, खलील है। अच्छा खलील पर एक याद आया, आपको पता है हमारे नबी को क्या कहा जाता है?
حبیب. تو کیا فرق ہے خلیل اور حبیب میں؟ چاچا جی بڑا مشہور جملہ نا. مولوی صاحب کہتے ہیں خلیل کا معنی بھی دوست ہے، حبیب کا معنی بھی. بیٹا پھر کہہ رہا ہوں، جو 4-5 بچے بیٹھے ہیں، بلکہ یہاں پہ 4-5 بیٹھے ہیں، بادشاہ 10-12 بچے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کی زندگی دراز کرے، آپ نے غور سننا ہے. بیٹا خلیل کا معنی بھی دوست ہے، حبیب کا معنی بھی. فرق بیٹا یہ ہے، جو اللہ سے پیار کرے اسے خلیل کہتے ہیں، جس سے اللہ پیار کرے اسے حبیب کہتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حیدری مالک آپ کو سلامت، بسم اللہ کرنا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا میرے ساتھ ذرا سبق پڑھیے قرآن کا. نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، صدیق ہیں، امام ہیں، مستری ہیں، شیعہ ہیں. کتنے ہو گئے؟ 7. اب چونکہ اگر میں پوری کیسٹ آپ کو سناؤں تو پھر 2 گھنٹے چاہیے. میرے بھائی نے بھی پڑھنا ہے، اس لیے آخری عہدہ پڑھتا ہوں، آخری، اور اس میں شاید 2-4 منٹ لگ جائیں. اب میں یہ 8واں عہدہ پڑھنے لگا ہوں، آج کی مجلس کا آخری عہدہ. اس سے پہلے کہ یوں کروں، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے، امام ہے، مستری ہے، شیعہ ہے. 7 عہدے ہو گئے. اور 8واں عہدہ صفدر بھائی بغیر زور کے کہوں گا تاکہ آپ کی آواز ممبر تک آئے. اور کیا عہدہ ہے؟ لائق درود ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. صدقے جاواں چاچا جی، حضرت ابراہیم لائق. بیٹا 1.25 لاکھ انبیاء میں 2 نبی ایسے ہیں جن کی آل پہ درود ہے. صدقے جاواں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک میرے پاک مصطفیٰ ہیں. میں پہلے جناب کو مذہب جعفری کا درود سناتا ہوں، چونکہ میری زیر زبر تھوڑی بہت بہتر ہے، اس لیے میں الحمدللہ انشاءاللہ ٹھیک پڑھوں گا. مسٹیک ہوگی تو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مذہب جعفری کا درود ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہے درود جو شیعہ پڑھتے ہیں. اب وہ درود جو ہمارے بھائی پڑھتے ہیں جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، ذرا توجہ رکھیے گا وہ درود کیسے ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پہلے یہ بتائیے میں نے ٹھیک پڑھا؟ اچھا یہ جو میں نے دوسرے نمبر پہ درود پڑھا ہے نا، اس میں کل 4 ہستیاں ہیں. پاک محمد پہ درود، ان کی آل پہ درود. کتنی ہو گئی؟ مہربانی. حضرت ابراہیم پہ درود، ان کی آل پہ. اچھا اب مجھے ذرا یہ بتائیے، ذرا ہوش سے بیٹھنا ہے آپ نے، چونکہ ایک مومن کی اصال ثواب، بلکہ 2 مومنین کی اصال ثواب کی مجلس ہے. ایک لفظ بھی پہنچ جائے تو حق ادا ہو جاتا ہے قرآن اور حدیث کا. آرام سے بغیر شش و پنج کے تسلا سے مجھے بتائیے کہ جو درود ہم پڑھتے ہیں، ہمارے بھائی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اس درود میں محمد و آل محمد پہلے ہیں یا ابراہیم اور آل ابراہیم پہلے ہیں؟ ٹھیک ہوگا جی، بڑی مہربانی. ہونے دسو کہ ظاہری طور پہ دنیا میں محمد و آل محمد پہلے آئے ہیں یا ابراہیم و آل ابراہیم پہلے آئے ہیں؟ چاچا جی پھر گل تے پریا پچا دیا نا، پھر ذرا سارے رل کے بولو میرے نال کہ پروردگار یہ وجہ کیا ہے جو دنیا میں پہلے آئے وہ درود میں بعد میں ہیں، اور جو آئے بعد میں وہ درود میں. یہ جو میرے بھائی نماز میں درود پڑھتے ہیں جس کے بغیر نماز صفدر بھائی نماز نہیں بلکہ منہ پہ لگے گی، وہ یہی درود ہے. وہ پاجی کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ محمد و آل محمد آئے بعد میں، درود پہلے ہے؟ ابراہیم اور آل ابراہیم آئے پہلے، درود بعد میں ہے. وجہ کیا ہے؟ پروردگار وجہ کیا فرمایا؟ درود کوئی سستی چیز نہیں. سارے بولا جی مالک کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا یاد رکھ، جو زمین پہ کھڑے ہو کے بت توڑے وہ بعد میں آتا ہے، جو محمد پہ کھڑا ہو جائے وہ پہلے آتا ہے. صدقے جاواں، مالک آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرنا، مولا آپ کو سلامت. حیدری. اب آئیے وہ مشہور معروف آیت جسے آپ آیت درود کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8واں عہدہ آخری عہدہ ہے. اور یہ بھی اب مجھے ذرا مل کے بتائیے، ابھی تک جو میں نے 8 عہدے آپ کے سامنے پڑھے، ایک بھی عہدہ قرآن کے باہر ہے؟ میں ساتھ ساتھ آیتیں پڑھ رہا ہوں نا، اب یہ آخری آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ ممبر حسین کا صدقہ آپ کے بچوں کو بھی آتی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. پہلے یہاں تک رک جائیں، اگلی بات میں پڑھتے ہیں. اس کا موٹا ترجمہ یہ ہے، اللہ اور اس کے فرشتے یصلون. حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی صفدر بیٹھے ہوئے ہیں، کیمرہ لگا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھائی بھی موجود ہو جس کی سٹڈی مدرسے سے ہو اور وہ سن رہا ہو کہ ایک شیعہ سب سے چھوٹا جا کر کیا پڑھ رہا ہے. یصلون صفدر بھائی فعل مضارع کا صیغہ ہے. صلی یصلی، یصلی یصلیان یصلون، جمع مذکر غائب.
فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں، آپ تھوڑا بولیں کوئی مسئلہ نہیں، کیمرہ لگا ہوا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، جس میں دو زمانے پائے جائیں، حال اور استقبال۔ ترجمہ یہ نہیں کہ اللہ اور فرشتے پڑھتے ہیں نا، یہ غلط ہے۔ ترجمہ یہ ہے اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے رہیں گے۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے رہیں گے۔ اچھی بول کے دکھا جائے میرا سجا ہاتھ کدے ہوتے ہوئے ہیں؟ ایک بار پھر بولو، دائیں ہاتھ کہاں پہ ہے یار؟ کرسی سارے رکھو، کہاں پہ ہے دائیں ہاتھ؟ اللہ اور اس کے فرشتے صفدر بھائی درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے رہیں گے، اور آیت الکرسی گواہ ہے نہ اللہ سوتا ہے۔ ہائے ہائے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، چاچا جی مہربانی۔ نہ اللہ سوتا ہے نہ اس کے صدقے، جب صفدر بھائی مالک اس درود کی آج کے صدقے میں اللہ آپ کے سفر بے خطر فرمائے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ نہ اللہ سوتا ہے نہ فرشتے سوتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ درود 24 گھنٹے ہے، درود 1 منٹ نہیں، درود گھنٹہ نہیں، درود 24 گھنٹے ہے، چونکہ اللہ بھی پڑھ رہا ہے، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں۔ نہ اللہ سوتا ہے نہ فرشتے سوتے ہیں۔ اور قرآن یہ نہیں کہتا کہ پڑھ کے چپ ہو جاتے ہیں پھر پڑھتے ہیں، پھر چپ، نہ ایسا نہیں۔ قرآن کہتا ہے پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے ہیں۔ اندر پٹا کٹی کرنے والوں کو کیا پتا قرآن کیا ہے؟ خدا کی قسم جیسا ہمیں آتا ہے تیرے ملا کو نصیب ہی کہاں ہے؟ پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، اس کا مطلب ہے بنص سے قرآن درود 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 12 نہیں، پورے 24 گھنٹے دن رات میں۔ بھائی صفدر ایک لمحہ ایسا نہیں جو درود سے خالی ہو، اس کا مطلب ہے درود چاچا جی 24 گھنٹے ہے۔ مولوی صاحب تجھے بڑا شوق ہے نا کہ ان پہ بھی درود جائے، ان پہ بھی درود جائے، ان پہ بھی درود جائے، وہ بھی درود میں آ جائے، وہ بھی درود میں آ جائے۔ اور خدا کے بندے جسے چاہے درود میں لے آ، پر اتنا یاد رکھنا درود آ اس پہ سکتا ہے جو دن کے 12 بجے بھی پاک ہو، جو رات کے 12 بجے بھی پاک ہو۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، صرف اتنا ہی گزارش کرنی تھی، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ مجلس کا ماحول ایسا ہے کہ زیادہ فضائل کنٹینیو میں کرنا مناسب نہیں سمجھ رہا ماحول دیکھ کے، تاکہ ٹائم زیادہ نہ ہو جائے۔ میرے عزیزوں، میں اتنا کہنا چاہتا جی کہ جن پہ درود واجب ہونا ان کی بیٹیوں کو تماچے نہیں مارتے۔ ایک جملہ صفدر بھائی طاہر سلیم، بڑا پیار والا بندہ، ظاہر ہے جیسا میرا تعلق آپ کا بھی ہوگا۔ 2-3 مرتبہ میں یہاں آیا ہوں انہی کے حکم پہ۔ میں آپ کو آخری دفعہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ رات کا جشن تھا یہاں پہ، صفدر کربلائی صاحب پڑھ رہے تھے، ان کے بعد میں پڑھا تو رات ہو گئی۔ تو جب میں یہاں نکلا تو آپ کو پتا ہے بانی آنا آتے ہیں مولا کی نیاز دینے کے لیے، تو مجھے کہتے ہیں کہ مجتبی صاحب میرا دل مطمئن نہیں، میں نال جانا ہے روڈ تک۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر، سلیم بھائی طاہر بھائی آ جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ میری گاڑی میں بیٹھیں۔ میری گاڑی آگے اور مجھے انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا۔ وہ جو چوک تھا نا مین، کہتے ہیں میں جہاں رونق ہے نا وہاں تک آپ کو پہنچا کے آتا ہوں۔ تو میں کہا صفدر طاہر بھائی آپ ایسا کرنا پیچھے جا جائیں، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ آندھے نہیں یار مجھے لگتا ہے اور اگوں ملنا ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا بھائی اپنی ایج دیکھیں، کیا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں زیغم بھائی نہیں، زیغم بھائی زیغم برا، یہ ان کا لفظ تھا، زیغم برا کی پتہ ہے اگلے ساتھ۔ تو میں جب مجھے یہ خبر پہنچی تو میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یار کیسے کیسے مولا کے چاہنے والے ہیں، حالانکہ کافی دیر ہو گئی اس بات کو۔ کہتے ہیں پتہ نہیں اگوں ایسا ملنا ہے کہ نہیں۔ تو ایسا ہی ہوا ہے۔ پھر اس جشن کے بعد پھر میں نہیں ملا۔ تو خبر جو مجھے پہنچی ہے، میں تو جملہ نہ ہو سکتا تھوڑی بھی ہائے نکل جائے، دعا کرو اللہ کرے کوئی عید پہ یتیم نہ ہو جائے۔ 2 سے 3 فکرے میں نے کہنے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ مناسب یہی ہے کہ صفدر بھائی جو ہیں وہ میرے خیال کے مطابق علی اکبر آپ کو سنائیں گے۔ میں نے اس لیے نام لے لیا چونکہ بانیوں نے کچھ نہیں کہا، میں نے خود کہا ہے تاکہ ان کا ذرا ذہن بن جائے گا، مولا کے ذاکر ہیں۔ تو ایک فکرہ میں جناب علی اکبر تک لا کے نا آپ کو، تو پھر میں اپنے بھائی کو ممبر دیتا ہوں۔ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں نا، کتنے سارے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے آمین یا ہائے کر کے بچوں کو بتانا ہے کہ میں نے دعا کون سی مانگی ہے۔ سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ذرا مل کے بتائیے، 2 جملے مصاحب کے ہیں، مل کے بتائیے کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ جب انسان پہ چاروں طرف سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے پھر اسے ماں بڑی یاد آتی ہے؟ میں بسم اللہ کریں، لو جی سارے بزرگ فرمانا ہے کہ انجی گالے
चाचा जी बेटा छोटे पुत्र आप भी रो रहे हैं बेटा, ये बातें रोने वाली हैं। मैं फिर जुमला दोहराता हूँ, आपने भी बेटा हाय करनी है। जब इंसान पे चारों तरफ से पाजी मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, फिर उसे माँ याद आती है। अब मैं देखता हूँ शिया कौन था जिसकी हाय नहीं निकली, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अली वलीउल्लाह कसम असगर को दफन करके दामन झाड़ के मदीने की तरफ मुँह करके उच्चा रो के हुसैन कहता है अम्मा मैं थक गया, मैं बिस्मिल्लाह करा अम्मा अम्मा मुझे प्यास खा गई। मैंने 1.5 से 2 मिनट पढ़ना ताकि माहौल बन जाए। और मेरे बाद ऐसा जाकिर है जिसने कभी रियाकारी से मजलिस नहीं पढ़ी, बल्कि वो किसी की मजलिस में भी रोता होता है, जब आप खुद पढ़ता है तब भी रोता है। ऐसा मौला का मंजूर नज़र जाकिर है। ये मेरे हाथ में गिलास है, फिर देखिए अम्मा मुझे प्यास खा गई। हाफिज़ किफ़ायतुल्लाह मरहूम लिखते हैं इतने में पानी का भरा हुआ जाम हुसैन के सामने आया। मेरे नाज़िम मेंबर भाई ने अल्लाह कहा और आप में से 2 बंदों ने हाय कहा, बाकियों ने गौर नहीं किया। पानी आया भी तो असगर दफनाने के बाद आया। यूं मेरा मौला पानी दे कहता तू कौन है? कहता है मैं अजनबी हूँ, मुसाफिर हूँ, यहाँ से गुजरा पानी ले आया। इमाम फरमाता है यहाँ हर कोई मुझे मार रहा है, तू पानी ले आया, असल बात बता वजह क्या है? चाचा जी उस अजनबी ने 2 बातें की हैं, मैं दोनों आपको सुनाता हूँ। वो कहता है पहली वजह यह है कि जब तूने कहा था ना अम्मा मैं प्यासा हूँ, तेरी आवाज़ में कोई दर्द ऐसा था कि मेरे जिस्म से जान ख़त्म होगी, मुझसे रहा नहीं गया। और दूसरी वजह मेरा ख्याल है इस वजह से सारे बोलोगे, दूसरी वजह यह है कि मैं उम्मती हूँ यशरब वाले मुस्तफ़ा का। मेरे नबी का फरमान है जब कोई ज़ख्मी पानी मांगे नमाज तोड़ के भी उसे पानी पिलाना चाहिए। और ज़ख्मियाँ बिस्मिल्लाह करना, ज़ख्मियाँ तू तो अजब रंग का ज़ख्मी है, तेरी कमीज भी खून में डूबी हुई है, मेरे लिए देखा जाए, और तेरी दाढ़ी पे भी खून है। चाचा जी हाय करना वाजिब है। सफदर भाई उसे क्या पता था कमीज वाला खून अकबर की बर्छी का है, दाढ़ी वाला खून असगर के तीर का है। मेरे मौला ने यूं देखा, मेरे मौला फरमाते हैं अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, ले जा, मैंने पीना नहीं है। कहता है ज़ख्मियाँ अभी तो कह रहा था अम्मा मैं ज़ख्मी हूँ, मैं प्यासा हूँ, और अब जैसे मैं पानी लाया तू कहता है मैंने पीना नहीं। वो 1 मिनट का माहौल दे रहा हूँ भाई सफदर को, वजह क्या है? इमाम फरमाया मेरी कोई मजबूरी है। कहता है मुझे बताएगा मजबूरी क्या है? इमाम फरमाया एक शर्त है। अब जहाँ मैंने इशारा करना ना वहाँ भी एक जवान की कब्र है। इंशाल्लाह करबला के जवान के सदके अल्लाह इस जवान के दर्जात बुलंद फरमाए। और जो हाय करेगा ना आपकी हाय का सवाब इस जवान की कब्र तक पहुंचेगा, क्योंकि मेरे मौला का फरमान है जो रोए रुलाए या रोने जैसी शक्ल बनाए जाफर सादिक उसकी जन्नत का जामिन है। और ये तो मौला सज्जाद का बानी था, ये तो जिक्र हुसैन का बानी था। सारे भाई मिलके, चूँकि मातम करना शियों में है, हाय करना सुन्नियों में भी सवाब है। शिया हैं या सुन्नी मिल के एक मरतबा हाय कीजिए। इमाम फरमाया मेरी मजबूरी है। कहता है मुझे बताएगा? इमाम फरमाया एक शर्त है। कौन सी? इमाम फरमाया वादा कर अगर मैं तुझे अपनी मजबूरी बताऊं मैदान छोड़ कर चला जाएगा। कहता ज़ख्मियाँ तेरा मेरा मदीने वाला मुस्तफ़ा जामिन है, तू बता भाई इतने हाय जाता नहीं वाजिब, तू बता मैं चलूंगा। इमाम फरमाया तेरे हाथ में क्या है? कहा पानी। फरमाया वो क्या है? करबला का टीला। इमाम फरमाया वहां से होके आ जा, फिर तुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये गरीब पानी क्यों नहीं पीता। चाचा जी तो हायत मातम की कसम सफदर भाई, कसम है आपकी जाकिरी की, जैसे ये वहां से होके आया इसने भरा हुआ पानी का जाम जोर से जमीन पे फेंका, चीख मार के इमाम से कहता ज़ख्मियाँ पानी वाली बात छोड़, हाथ उठा दुआ मांग। इमाम फरमाया देखा क्या है? कहता है कोई 18 साल का जवान है जिसके सीने में बर्छी का फल टूटा हुआ है, कैसा जिसकी ताजी दाढ़ी है। कहता है मुझे वहदहू ला शरीक की कसम इतना सोना जवान है मैंने अल्लाह की भरी कायनात में सफदर भाई आज तक नहीं देखा। इमाम फरमाया दुआ कौन सी? और जो जवान बेटों के बाप है, बिलखसूस जो ताहिर के चचा ताया मामू और पप्पा बैठे हैं, मैं माफी मांग के जुमला कह रहा हूं। इमाम फरमाया दुआ कौन सी सफदर भाई? कहता है दुआ मांग इसकी बर्छी से पहले इसकी मां भी मर गई हो, इसकी बर्छी से पहले इसका बाप भी मर गया हो। इमाम फरमाया हुआ क्या? कहता जिसका इतना सोना जवान दुनिया से चला जाए, वो ना मां जीने के लायक रहती है, वो ना बाप जीने के लायक रहता है। इमाम रो के कहते हैं अगर मैं तुझे कुछ कहूं यकीन करेगा? चाचा जी मेरे लिए देखा जी यकीन करेगा? यूं ना हक्का बक्का रो के कहता है तेरा चेहरा बताता है तू किसी सच्ची मां का बेटा है। और तू सदके जावा, तू जो पुत्र हाय वाजिब है, तू जो कहे भाईजान मैं मानने को तैयार हूं। इमाम फरमाया फिर सुन, वो जिसकी बर्छी तुझे बर्दाश्त नहीं ना, मेरा सगा बेटा है। चाचा जी जब कहा ना मेरा सगा बेटा है, खुदा की कसम जैसे आपकी हाय निकली उसकी चीख निकली। किस पे? अली अकबर पे ना सफदर भाई, वो अकबर पे नहीं रोया, और रो के कहता है ज़ख्मियाँ
اگر وہ تیرا سگا بیٹا ہے تو جسے دفن کر رہا تھا وہ کون ہے؟ امام فرمایا وہ میرا 18 سال کا تھا، یہ میرا 6 ماہ کا ہے۔ وہ بھی پانی مانگتا ہوا چلا گیا، یہ بھی پانی مانگتا ہوا چلا گیا۔ اب تو بتا جس کی اتنی سونی جوڑی پیاسی چلی جائے، کیا وہ باپ پانی پینے کے لائق رہتا ہے؟ حیران ہو کے کہتا ہے زخمیاں وہ تیرا 18 کا، ہاں یہ تیرا 6 ماہ کا۔ ہاں امام فرمایا اب میری طرف یوں کانپ رہا ہے، آدھا منٹ آخری کانپ رہا ہے۔ امام فرمایا کیا ہوا؟ ناظم ممبر صاحب چاچا جی کیا ہوا؟ کہتا ہے جب تو نے کہا تھا نا اماں میں پیاسا ہوں تو میں جام لے کے دریا کے کنارے گیا تھا، وہاں میں نے ایک لاشا دیکھا تھا جس کے ساتھ بازو نہیں تھے۔ وہ کون تھا؟ امام فرمایا میرا سگا بھائی تھا، بڑا وفادار تھا، اسی کے سہارے میں نے بہنوں کو جنگلوں کا رخ کروایا تھا۔ کہتا ہے وہ 18 سال کا بیٹا، یہ 6 ماہ کا بیٹا، وہ 30-32 سال کا کڑیل جوان بھائی، وہ اتنے قریبی رشتے ذبح کروا کے اب بھی صبر کا پہاڑ بنے کھڑا ہے۔ من انتا، بتا تو کون ہے؟ امام فرمایا پہلے تو بتا، وعدہ یاد ہے؟ کہتا تو بتا چھوٹے پتر، شاباش پتر انج روئیدا ہے، کیا وعدہ کر، وعدہ یا کہا میں چلا جاؤں گا۔ امام رو کہتا ہے پھر سن میں کون ہوں؟ وہ جس کی جنگلوں میں تجھے حدیثیں یاد ہے نا، میں اسی کا نواسا حسین ہوں، اور زہرا کا بیٹا میں ہوں، اور علی کا لال میں ہوں۔ خدا کی قسم آپ نے ہائے کر کے ماتم کیا، اس نے پیشانی سید کے قدموں میں ٹیکی، رو کے کہتا ہے مولا مولا تجھے تیری ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ، اگر تو حسین ہے پھر پردہ نہ ڈال، مجھے واضح کر کے بتا کہیں برچھی والا تیرا اکبر تو نہیں ہے، کہیں یہ 6 ماہ والا تیرا اصغر تو نہیں ہے، کہیں بن بازوؤں والا تیرا عباس تو نہیں۔ امام فرمایا بالکل تو صحیح سمجھا، اب تیرا وعدہ تھا نا چلا جا۔ کہتا ہے مولا بس ایک بات میرے لئے دیکھا جی، ایک بات، وہ 18 کا، یہ 6 ماہ کا، وہ 32 سال کا۔ ناظم ممبر صاحب اے فکر ہے تو تہاڈی بھی ہائے نکل آئے گی۔ رو کے کہتا ہے مولا جڑے شیعہ بیٹھے نا تہاڈی ہائے واجب ہے۔ کہتا ہے یہ بتا اکبر اصغر عباس، ایک بات بتا یہ خیمے کس کے؟ جب کہا نا صدر بھائی یہ خیمے کس کے ہیں، میرے مولا نے ہاتھ پکڑا، فرمایا اشارے نہ کرو میری بہنیں جنگلوں میں آ گئیں، اشارے نہ کرو نبی زادیاں جنگلوں میں آ گئیں۔ عزیزدارو فکرہ سنو گے چاچا جی، آخری فکرہ ہے۔ چاچا جی رو کہتا ہے مولا جب تیری بہنیں یہاں آ گئی، مولا تیرا کوئی نہیں بچا تو مجھے کیوں کہتا ہے گھر چلا جا، گھر چلا جا؟ امام رو کہتا ہے میں حجت خدا ہوں، سوچ کے بتا تیری 4 سال کی بیٹی ہے؟ کہا جی مولا۔ فرمایا تو کپڑا بیچتا ہے؟ جی مولا۔ فرمایا 2 مہینے گھر سے باہر رہتا ہے؟ جی مولا۔ فرمایا یاد کر اب جب تو آخری مرتبہ گھر سے نکلا تھا تیری بچی کمرے سے تیرے ساتھ صحن تک آئی تھی؟ جی مولا۔ تیری قمیض کا دامن اس کے ہاتھ میں تھا؟ جی مولا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے؟ جی مولا۔ جنہوں سمجھ آئے ہائے واجب ہے، وہ تجھے کہہ رہی تھی نا بابا جلدی آنا، تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، بابا جلدی آنا، تیرے بغیر مجھے گھر اچھا نہیں لگتا۔ فرمایا جب سے تو آیا ہے ہر روز شام کے وقت گلی میں دیکھتی ہے، خالی گلی دیکھ کہتی ہے بابا آج بھی دن گزر گیا، بابا تو آج بھی نہیں آیا، اور لوگ ہم پہ ہنستے ہیں۔ کہتا تمہارا جوان طاہر سلیم دنیا سے چلا گیا اور تم مل سے کرواؤ، تم تو بہانے ڈھونڈتے ہو۔ اور ہم اپنے جوان کی قبر پہ خدا کی قسم اسے چھوڑ کے حسین کو اس لیے روتے ہیں، وہ حسین جسے اکبر اور اصغر کی لاشوں کے درمیان صفدر بھائی کھڑے ہو کے امت کی بیٹیوں کا احساس تھا، اس کے سامنے شمر سکینہ کو تماچے۔ واسی عالم اللہ جنہ ظلم ایمن بکرم واخر دعوانا